عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم ذلیل تھے اور اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی، لہٰذا اب ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز میں عزت طلب نہیں کریں گے۔ ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی اس چیز کی کہ جب آپ عرب کا حال دیکھیں کہ اس وقت جب دین نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے کیا حال تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سائنٹیفک بکس تو نہیں اتاری تھیں، کوئی بزنس کی بکس تو نہیں اتاری تھیں، کوئی ٹیکنالوجی کی بکس تو نہیں اتاری تھیں کہ یہ سب چیزیں تم کر لو تمہیں عزت مل جائے گی، اپنی اکانومیز پہ فوکس کر لو، اپنے بزنس پہ فوکس کر لو، اپنے زراعت پہ فوکس کر لو، اپنی ٹیکنالوجی پہ فوکس کرو، یہ تمہارے لیے عزت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ یہ سب تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے اتری، صحابہ نے اس کتاب کے مطابق عمل کیا اور ان کو عزت ملی، اور ان کو اس چیز کی بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، لہٰذا اب ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز میں عزت نہیں ڈھونڈیں گے۔ they were very clear about it۔ تو یہ کیا ہے کہ اسلام کی عظمت اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو یقین جانے کہ ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب رستم کے پاس اپنے ایمبیسیڈر کو بھیج رہے تھے ڈائلاگ کرنے کے لیے، ڈسکشن کے لیے قادسیہ کی جنگ میں، تو ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو چنا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ربیعہ تم جا کے بات کرو گے۔ اب جو ربیعہ بن عامر تھے وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، وہ کوئی بڑے ویل آف صحابی نہیں تھے، مالدار صحابی نہیں تھے، کوئی بہت لمبے چوڑے گڈ لکنگ ہینڈسم زبردست عربی نسل کا گھوڑا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کمزور سے تھے، پرانے سے کپڑے پہنے تھے، ایک کمزور سا ان کا گھوڑا تھا۔ تو جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بلایا ان کو تو انہوں نے کہا بھی رستم کے پاس جانا ہے، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی ان کو ایک میسج دیا۔ انہوں نے کہا لیکن ربیعہ ایک بات سنو، تم اپنی وضع قطع تبدیل نہیں کرو گے، یعنی جو تمہارا حلیہ ہے جیسے تم ویسے ہی جاؤ گے، اسی کپڑے میں جاؤ گے، اسی کمزور سے گھوڑے پہ جاؤ گے، کیونکہ جو آؤٹ لک ہوتی ہے نا انسان کی، اس کا ایک امیج ہوتا ہے، اس کا ایک امپریشن ہوتا ہے۔ جب فرسٹ کسی کے سامنے آپ جاتے ہیں نا، کوئی بندہ آپ کے سامنے بڑی سی ایک لیمبورگینی میں آ کے کھڑا ہوگا تو آپ ایک دم سے انسپائرڈ ہو جائیں گے، ہاں؟ وہی ایک بندہ ایک سائیکل کے اوپر آگے کھڑا ہوگا تو آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، رائٹ؟ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ان چیزوں کی وجہ سے عزت بنتی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تم اپنا وضع قطع تبدیل نہیں کرو گے، تم اسی طرح ہی جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور چیز میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ آج کیا ہے ہم لوگوں کا، اپنے کپڑوں کی ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، برانڈز کے کمپٹیشن، اچھا برانڈ پہنوں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، اچھے برانڈ کی گھڑی ہوگی تو لوگ میری عزت کریں گے، فون جو ہوگا وہ سب سے مہنگا والا ہوگا تو میری عزت ہوگی۔ اس طریقے سے ہم لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور برانڈز کی اتنی غلامی ہے کہ برانڈ کا کپڑا خریدا تو خریدنے کے بعد اس چیز پہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ 15,000 روپے کا کپڑا ہے، جب تک اپنے سارے سوشل سرکل میں پتہ نہ لگ جائے کہ میں نے 15,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوا ہے تب تک دل کو سکون نہیں پہنچتا۔ جدھر بیٹھیں گے فرینڈز میں، ہاں 15,000 کا لیا تھا، اچھا 15,000 کا لیا تھا، اوکے گڈ ویری نائس، پھر دوسری جگہ بیٹھیں گے وہاں جا کے ہاں یہ نیا کپڑا لیا 15,000 کا تھا۔ آئی مین وائی یو ہیو ٹو ٹیل اٹ؟ 15,000 کا 20,000 کا 25,000 کا آپ کو اپنے کپڑوں کی اپنی چیزوں کی قیمت لوگوں کو کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اندر انسان کی ایک چیز ہے نا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ میں مہنگے کپڑے پہنتا ہوں یا مہنگے کپڑے پہنتی ہوں تو لوگ میری عزت کریں گے، اور جس دن میں نے بتا دیا کہ نہیں آج میں نے 2,000 روپے والا کپڑا پہنا تو لوگ کہیں گے ماسی ہو گئی ہے، یہ تو 2,000 روپے کا کپڑا پہنتی ہے، کیونکہ ہمارے ذہن اس چیز کے ایسے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے کہ تمہاری عزت ان کپڑوں میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ گندے پرانے پھٹے کپڑے پہن کے پھرنا شروع کر دیں، اچھا کپڑا پہنیں لیکن اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کریں کہ ان چیزوں کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی۔ عزت کیا ہے؟ اسلام کی وجہ سے۔ جب بھی ہم اسلام پہ چلیں گے، جتنا ہم اسلام کو فالو کریں گے اتنی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہماری عزت ہوگی۔ اگر ہم اسلام کی عزت نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں کبھی بھی ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔